آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کی غرض سے ہے۔ ہم سب لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ایصال ثواب کی غرض سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک مرحوم جو آج سے 40 دن پہلے اس دنیا سے انتقال کر گئے تھے، ان کی آج 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ باہر سے علماء شورا کو بلایا گیا۔ جن علماء شورا کو آپ نے مدعو کیا تھا بحمدہ تعالی، وہ سب کے سب آپ کی محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات بلا تاخیر، نبی سے اگر محبت ہے آپ کو تو آپ حضرات یہاں تشریف لے آئیں اور نبی کی محبت میں یہاں بیٹھ کر نبی کا ذکر سماعت کریں۔ حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ عالم اسلام کی وہ نادر شخصیت جس کو دنیائے سنیت، شہنشاہ خطابت، مفکر قوم ملت، مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی جلیس القادری صاحب قبلہ، استاذ جامعہ فاروقیہ، عزیز العلوم بھوجپور، ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ حضرات انہی کے صاحبزادے فرزند ارجمند حضرت مولانا ریحان رضا کی محبت بھری دعوت پر میں حاضر آیا۔ حضرات کوشش یہ کروں گا کہ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں، مجھے اس کا غم نہیں، لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں کوئی دم نہیں۔ اگر باقی ہے تھوڑا بہت دم تو ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ بہت خاموشی کا مظاہرہ آپ لوگ فرما رہے ہیں، اگرچہ آپ کم ہیں لیکن آپ حضرات کے اندر دم نظر آنا چاہیے، تو ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں، مجھے اس کا غم نہیں، سائل ہوں ان کے در کا دعا دے کے جاؤں گا، جس کا نشہ چڑھے نہ اترے حشر تک، آج سب کو وہ شراب وفا دے کر جاؤں گا۔ جس کا نشہ چڑھے تو نہ اترے حشر تک، آج سب کو وہ شراب وفا دے کر جاؤں گا۔ لیکن مسلمانوں، ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم خاموشی کے عالم میں گفتگو کرنے نہیں پاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی محبتیں شامل حال رہے گی، آپ کی توجہ رہے گی، تو علماء کرام کے نورانی عرفانی بیانات آپ کو سماعت کرنے ہیں، شاعر اسلام کی نعتیہ کلام آپ حضرات کو سننا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے بیدار ہو کر کے بیٹھیں۔ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھنے کے بعد بیدار ہو کر کے بیٹھیں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت پہلے کہا کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ حضرات آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، منبر رسول پر علماء خطبہ شورا کی ایک پوری مبارک جماعت تشریف رکھی ہوئی ہے، اور آپ حضرات ان کے علمی فیضان و برکات سے مالامال ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن اللہ سب کے نام سے واقف ہے، سب کو جانتا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے سب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کامیاب ہے۔ ان علماء کرام کے قدموں کے ذرات کو چوم کر میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اپنی نظامت کا سفر اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ ذرا شعر سننے سے قبل سارا مجمع محبت سے بول دے سبحان اللہ، ذرا اور بیداری کا ثبوت دے اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کوئی خوشی ہی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیج کی بہاروں میں اور اضافہ ہو گیا ہے، علماء کرام کی کثرت ہے۔ حضرات تو زیادہ وقت بھی میں نہیں لیتے ہوئے بس مختصر انداز میں آپ کو نظامت سماعت کرنی ہے، تو بس یہ شعر سماعت کر لیں اور اس کے بعد میں پروگرام کی جانب بہت تیزی کے ساتھ لوٹتا ہوں۔ ذرا آپ لوگ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کوئی خوشی ہی نہیں مجھ کو اس خوشی کے سوا، کوئی خوشی ہی نہیں مجھ کو اس خوشی کے سوا۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، علماء کرام اگر میرے قافلے کے لوگ اگر دعاؤں کی انگلیاں تھما دیں گے تو سفر کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کوئی خوشی ہی نہیں مجھ کو اس خوشی کے سوا، میرا کوئی بھی نہیں میرے نبی کے سوا۔ کوئی خوشی ہی نہیں مجھ کو اس خوشی کے سوا، میرا کوئی بھی نہیں میرے نبی کے سوا۔ میری نظر میں ہے تصویر گنبد خضرا، میری نظر میں ہے تصویر گنبد خضرا۔
ہی نہیں سکتا ہوں روشنی کے سوا، میری نظر میں ہے، میری نظر میں ہے تصویر گنبد خضرا، میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں روشنی کے سوا۔ اب جتنے لوگ مولا علی داماد پیغمبر فاتح خیبر سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ مولا علی کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر لے اور محبت سے بول دے یا علی، ذرا اور محبت سے بولے یا علی۔ کوئی خوشی ہی نہیں مجھ کو اس خوشی کے سوا، میرا کوئی بھی نہیں میرے نبی کے سوا۔ اور مصیبتوں میں کبھی تم بھی آزما لینا، مصیبتوں میں کبھی تم بھی آزما لینا، لبوں پہ نام آتا ہی نہیں علی کے سوا، لبوں پہ نام آتا ہی نہیں، لبوں پہ نام آتا ہی نہیں علی کے سوا۔ حضرات آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں دیکھیں گے کہ علماء کرام کی نورانی عرفانی و حقانی تقریریں بھی ہوتی رہیں گی اور اندلیب گلشن رسالت منبر رسول پر چہکیں گے بھی۔ حضرات میلاد مصطفیٰ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ محفل رسول ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے خواجہ حسن بصری جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا، اے خواجہ حسن بصری آپ محفل رسول کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے محفل رسول کے حوالے سے؟ میں اس محفل رسول کی شان کو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ اس محفل رسول میں آنے سے جان بچاتے ہیں، اپنی جان کو چراتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ شان دیکھیے محفل رسول کی کیا ہے۔ حضرات تو کسی نے پوچھا آپ محفل رسول کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس سونے کو مصطفیٰ کی میلاد کے لیے خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ، محفل رسول کے حوالے سے فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس سونے کو مصطفیٰ کی میلاد کے لیے خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے، یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر جانب انوار کے بادل چھاتے ہیں، لگتا ہے حسنین کے نانا آتے ہیں، جس گھر میں میلاد نبی کا ہوتا ہے اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں، جس گھر میں میلاد نبی کا ہوتا ہے اس گھر کو جبریل سجانے آتے ہیں۔ علماء کرام کی فہرست طویل ہے، زیادہ وقت میں بھی نہ لیتے ہوئے بس اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے میری نظامت کا پہلا نام مداح رسول کی شکل میں جناب محترم حضرت مولانا دانش رضا صاحب قبلہ سے ہے۔ وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں، نعت و منقبت کے اشعار پڑھیں گے اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ تشریف لا رہے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں ان کے آنے سے قبل ہم سارا مجمع مل کر کے نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دے دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جلسہ ایصال ثواب، جلسہ ایصال ثواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو ہم نعت نبی آنگن میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہم نعت نبی آنگن میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو رحمت کے پرندے چھت پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ بہت ہی نرم و نازک ہے لیکن قدم پتھر پہ رکھتے ہیں تو پتھر بیٹھ جاتے ہیں۔